وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ اللّہ، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارا چھپا ہوا، مخفی، وجہرکم، اور تمہارا ظاہر، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم کرتے ہو۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال علم کا ذکر کیا، اور یہ بات بتائی ہے کہ زمین و آسمان میں عبادت کا مستحق اور معبود برحق صرف اور صرف وہی ہے، کیونکہ جو پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، کمال قدرت کا بیان کیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے اختیار میں اتنا کچھ ہے اور جس نے اتنا کچھ بنا دیا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے، زمین میں بھی اسی کی ہی عبادت ہو رہی ہے۔ جن و انس کے علاوہ اور دیگر مخلوقات ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، تو وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان بھی تابع ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن جہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے، یہ اپنی مرضی تو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا دیتا ہے، اللہ کی بغاوت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا تسبیح کرنا کیسا ہے، ان کے اپنے اپنے انداز ہے۔ تو ہر چیز اس کے تابع ہے اور اسی کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معبود برحق وہی ہے، وہ جسے اللہ کہا جاتا ہے، اسی کی ہی عبادت آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعض کچھ لوگوں نے کشید کیا اور نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ اس زمین کے اندر، زمین میں بھی موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، عرش پہ ہے۔ تو 8 آیات ایسی ہیں کہ جن میں استواء علی العرش کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ تو مستوی کما یلیق بشان، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ذات کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن علم کے لحاظ سے اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت سے جب کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی ہمارے علم میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، یعنی ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ تو جب آپ کے سوال میں یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دے دی کہ یہ مومن ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے انتظار میں کہ قبلے کو چینج کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
ہمیں معلوم ہے اور اس بات کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ پلٹنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جب اپنے چہرے کو پلٹ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور چہرہ پر انور اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، تو کس لیے اٹھاتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو۔ وحی کہاں سے نازل ہوتی تھی؟ آسمان سے۔ جبرائیل علیہ السلام کہاں سے آتے تھے؟ آسمان سے آتے تھے۔ تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور اوپر ہے، کیونکہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ تو علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آسمان میں، زمین میں کوئی بھی ذرہ اللہ کے علم سے بالکل باہر نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہارا چھپا ہوا ہے، تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں اور ارادے ہیں۔ اچھا یہ آپ دیکھیے کہ دلوں کے ارادوں کے معاملہ میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی نئی سوچ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک سوچ پیدا ہوئی، پھر کوئی اور آئی، پھر کوئی اور آئی، پھر کوئی اور آئی، تو یہ جو بار بار ایک نئی چیز انسان کے دل میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان ہے کہ جس کے دل میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی چیز نئی آ رہی ہے، اور پھر اس کی زبان سے بھی کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل رہی ہے، اور پھر اس کے عمل سے بھی کوئی نہ کوئی نیا کام ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسانوں کے تمام تر معاملات کو جانتا ہے۔ اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ جن، شیاطین، ان کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کائنات کے معاملہ میں اور زمین کے معاملہ میں چیزوں کو منتقل کریں، ادھر سے ادھر کریں، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، جانوروں کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ انسان جب اس کے دل میں کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کا رد عمل ہے۔ جب کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ رد عمل ہی ہے نا کہ انسان نئے سے نیا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، یعنی انسان کے دل میں کیا نیا آ رہا ہے یہ بھی اللہ کو علم ہے، اس کی زبان سے کیا بولا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کو علم ہے، اور اس کے ہاتھ سے کیا عمل کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کا وجود آئے تو اللہ کو علم ہوتا ہے، انسان کوئی چیز بنائے، بن کر سامنے آ جائے تو اللہ کو پھر علم ہوتا ہے کہ یہ چیز بن گئی ہے۔ ایسا عقیدہ باطل ہے۔ انسان کے ان تینوں پوائنٹس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی علم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دل و دماغ کا جو آپس میں ایک تعلق ہے اور کتنی برق رفتاری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اتنا کمپیوٹر بھی نہیں کرتا، اتنا کام کمپیوٹر نہیں کر سکتا جتنا ہمارا دل و دماغ ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے میں تیزی سے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رد عمل جو ظاہر ہوتا ہے، اتنی برق رفتاری اور اتنی تیزی ابھی کمپیوٹر سسٹم میں نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سوچ، خیالات، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ابھی تو انسان نے اپنا دماغ جو ہے وہ 10% استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد انسان نے کیا کرنا ہے اس کا ہمیں بھی علم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ اس زمانہ میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں
جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی ہیں، پہلے زمانہ کے لوگ کیا یہ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یعنی انسان کے حوالہ سے اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر ارادہ، ہر خیال، ہر عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ کمال حکمت، کمال علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کا علم چرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے علم میں کبھی کمزوری نہیں آتی، انسان کے علم میں کمزوری آتی ہے۔ اچھا، انسان کے پاس علم پہلے سے نہیں ہوتا، وہ بعد میں حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے متعلق ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر انسان کا علم اس کی طاقت کمزور ہونے پر وہ اس کی گرفت میں نہیں رہتا، بھولتا ہے انسان۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھولتا بھی نہیں، یہ کمال علم والا ہے۔ نہ اس کے علم میں زوال ہے، نہ نقص ہے، نہ کمزوری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی بات نہیں ہے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ اضافہ تو ہمارے علم میں ہوتا ہے نا، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہارا مخفی، تمہارے دلوں کے اندر، تمہاری زبانوں سے جو ظاہر ہو جائے اور تمہارے ہاتھوں سے جو عمل سامنے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔